بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جو آدمی نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ جل جلالہ 5 طریقے سے اس کا اکرام فرماتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس پر سے رزق کی تنگی ہٹا دی جاتی ہے، دوسرے یہ کہ اس سے عذاب قبر ہٹا دیا جاتا ہے، تیسرے یہ کہ قیامت کو اس کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور چوتھے یہ ہے کہ پل صراط پر سے بجلی کی طرح گزر جائیں گے، پانچویں یہ کہ بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے، اور جو شخص نماز میں سستی کرتا ہے اس کو 15 طریقے سے عذاب ہوتا ہے، 5 طریقے سے دنیا میں، 3 طرح سے موت کے وقت، اور 3 طرح قبر میں، اور 3 طرح قبر سے نکلنے کے بعد۔ دنیا کے 5 عذاب تو یہ ہے کہ اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی، دوسرا یہ ہے کہ نیک لوگوں کا نور اس کے چہرے سے ہٹا دیا جاتا ہے، تیسرا یہ کہ اس کے نیک کاموں کا اجر ہٹا دیا جاتا ہے، چوتھا یہ ہے کہ اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، پانچویں یہ کہ نیک لوگوں کی دعاؤں میں اس کا حق نہیں رہتا، اور موت کے وقت کے 3 عذاب یہ ہیں کہ ذلت سے مرتا ہے، بھوکا مرتا ہے، تیسرے پیاس کی شدت میں موت آتی ہے، اگر سمندر بھی پی لے تو پیاس نہیں بجھتی۔ قبر کے عذاب یہ ہیں، اول اس پر قبر تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، دوسرے قبر میں آگ جلا دی جاتی ہے، تیسرے قبر میں ایک سانپ اس پر مسلط ہو جاتا ہے جس کی آنکھیں آگ کی ہوتی ہیں اور ناخن لوہے کے، اتنے لمبے کہ ایک دن پورا چل کر اس کے ختم تک پہنچا جائے، اس کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح ہوتی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے تجھ پر مسلط کیا ہے کہ صبح کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے سورج کے نکلنے تک تجھے مارے جاؤں، ظہر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے عصر تک، عصر کی نماز ضائع کرنے کی وجہ سے غروب تک، اور مغرب کی وجہ سے عشاء تک، اور عشاء کی وجہ سے صبح تک۔ جب وہ ایک دفعہ اس کو مارتا ہے اس کی وجہ سے وہ مردہ 70 ہاتھ زمین میں دھنس جاتا ہے، اسی طرح قیامت تک اس کو عذاب ہوتا رہے گا۔ قبر سے نکلنے کے بعد 3 عذاب یہ ہیں کہ ایک حساب سختی سے کیا جائے گا، دوسرا اللہ کا اس پر غصہ ہوگا، تیسرا دوزخ میں داخل کر دیا جائے گا، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کے چہرے پر 3 سطریں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، پہلی سطر پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ او اللہ کے حق کو ضائع کرنے والے، اور دوسری سطر پہ لکھا ہوا ہوتا ہے او اللہ کے غصے کے ساتھ مخصوص، اور تیسری سطر جیسا کہ تو نے اللہ کے حق کو ضائع کیا آج تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو نماز کا پابند بنائے، اور اللہ پاک بے نمازیوں کی فہرست میں ہمیں شامل نہ کرے۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے اور قدم قدم پہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اپنے کو نمازی بنانے کی دعا حضرات انبیاء نے بھی مانگی ہے، نبیوں نے بھی کہا اللہ ہمیں نمازی بنا، ہمارے بچوں کو بھی نمازی بنا، تو اپنے نمازی بننے کی دعا اور اپنے بچوں کے نمازی بننے کی دعا بھی کریں، اور ساتھ ساتھ کسی بھی عمل پر آنے کے لیے اس کی دعوت ضرور دیں، جتنی آدمی اس کی دعوت دیتا ہے اتنا وہ عمل کی اللہ پاک اس کو توفیق دیتے ہیں۔ اور ہمارے یہ جو محترم بھائی ہمارے ابراہیم صاحب، یہ ہمارے یہاں کے نمازی تھے، ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے دوسری جگہ شفٹ ہوئے تھے، اور کل فجر میں یہاں تھے، یہاں بیٹھے میرے پاس 10 منٹ تک بات کی، اور کچھ عمل کی بات ہوئی، کوئی چیز مجھ سے پوچھی انہوں نے، میں نے جواب دیا، اور آج وہ ہم میں نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں تھا کہ بہت زیادہ کوئی بیمار ہے، لیکن جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو پھر وہ بیماری کی وجہ سے موت نہیں آتی، وقت جب پورا ہو جاتا ہے پھر آدمی چلا جاتا ہے۔ ایسا ہی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہماری موت کب آئے گی اور کون سی رات ہماری قبر میں ہوں گی۔ ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ میں رمضان میں مروں گا، ذہن میں نہیں تھا کہ آج میرا ظہر میں جنازہ ہوگا، لیکن آج جنازہ ہو گیا۔
ایسے ہی ہماری بھی روانگی ہوگی اور ہم بھی اللہ کے پاس جائیں گے۔ تو خوش قسمت آدمی وہ ہے جو آخرت کی تیاری کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کے اندر ہر آدمی کہتا ہے میں ہوشیار ہوں، جو جتنا زیادہ پیسے کماتا ہے وہ کہتا ہے میں ہوشیار ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ ہوشیار کون ہے؟ اکثرہم ذکر للموت و استعداد لہ، جو موت کو یاد کرتا ہے اور موت کی تیاری میں مشغول رہتا ہے، یہ ہوشیار ہے، یہ آدمی سمجھدار ہے۔ جس کو آخرت کی فکر ہو یہ سمجھدار ہے، اور جس کو موت سے پہلے کی چیزوں کی فکر ہو یہ بیوقوف آدمی ہے، اسی کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ تو احمق ترین وہ ہے جو اللہ سے امیدیں باندھے اور عمل میں صفر، اور ہوشیار ترین وہ ہے جو عمل میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے۔ اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی۔ ابراہیم بھائی کے لیے مغفرت کی دعا بھی فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری مغفرت فرما، اللہ ہمیں پکا نمازی بنا، اللہ ہمیں جماعت سے نماز پڑھنے والا بنا۔ جیسے رمضان میں آپ ہمیں توفیق دے رہے ہیں، اللہ ہماری درخواست ہے ہمیں رمضان کے بعد بھی فجر جماعت سے نصیب فرما، ظہر جماعت سے نصیب فرما، عصر جماعت سے نصیب فرما، مغرب جماعت سے نصیب فرما، عشاء جماعت سے نصیب فرما، سنت مؤکدہ، وطر اور نوافل کا ہمیں پابند بنا۔ اللہ مسجد میں ہمارا دل لگا، قرآن میں ہمارا دل لگا، ذکر میں ہمارا دل لگا، دعا میں ہمارا دل لگا۔ اللہ گناہ سے ہمارے دلوں میں نفرت پیدا فرما، اللہ کفر سے، گناہ سے، نافرمانی سے ہمارے دلوں میں نفرت پیدا فرما۔ ہمارے ابراہیم بھائی کی مغفرت فرما، ابراہیم بھائی کی مغفرت فرما، ابراہیم بھائی کی مغفرت فرما۔ ان کے تمام گھر والوں کو، بچوں کو، سب رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ اپنے کرم، اپنے فضل، اپنے رحم سے ہم سب کو مرنے کی تیاری نصیب فرما، موت کی یاد نصیب فرما، موت کی فکر نصیب فرما۔ اللہ ہر حرام سے بچا، ہر حرام سے بچا، حرام بولنے سے بچا، حرام دیکھنے سے بچا، حرام سننے سے بچا، حرام سوچنے سے بچا، حرام کھانے پہننے پینے سے بچا، حرام حرکتوں سے بچا۔ اللہ حلال عطا فرما، حرام سے حفاظت فرما۔ اللہ دین کے مٹنے کا غم عطا فرما، دین کے لیے پھرنا، اس کی دعوت دینا، لوگوں کو تیار کرنا، اس مبارک محنت کے لیے ہم سب کو قبول فرما، ہماری دعائیں قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ 2 رکعت پڑھ لیں۔